ایجوکیشن کیوں دی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. بٹ اس طرح اسٹارٹ ہوا جی ہمارا ٹرپل اے ایسوسیٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم, کہ ہم نے لوگوں کو ٹیلی مارکیٹنگ کر کے ریزن دینا شروع کیا, بتانا شروع کیا. اچھا پھر ایسے ہوا کہ ایک آدھا پروجیکٹ ہم نے بیچا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ لوگ جو ہے نا پروجیکٹ بنانے والے وہ خود شاید بھاگ جائیں گے. تو میں نے کہا یہ تو کوئی اور سین ہے, مطلب دماغ سارا میرا لگ رہا ہے اور ڈرائیور کوئی اور ہے, اور وہ نکل گیا تو میرے کلائنٹ پھر خراب ہو جائیں گے. پھر ہم نے پہلا پروجیکٹ اناؤنس کیا اپنے 2015 اینڈ 16 اسٹارٹ پہ ہم نے پلان کیا, بس ہم نے شروع کر دیا اپنا پہلا پروجیکٹ. فرام دیٹ پرٹیکولر ٹائم ہمیں پتا تھا ہم جو پروجیکٹ بنا رہے ہیں ہم نے ڈلیور کرنا ہے, ہمیں کچھ بچے نہ بچے ہم نے کلائنٹ کو دینا ہے, ٹھیک ہے. اسی مائنڈ سیٹ میں اچھا کلائنٹ نے دکان لی ہے تو اس کلائنٹ نے اگر دکان لی ہے تو اس کو کرایہ کہاں سے آئے گا. پھر ہم نے ایک اور کمپنی بنائی جہاں سے ہم نے برانڈس کو کہنا شروع کیا کہ آئے آپ بحریہ میں آ کے بیٹھے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے نو میٹر واٹ ایور ہیپنس ان دا کنٹری پیپل ول کیپ آن ایٹنگ میکڈونلڈس. اف پیپل آر ایٹنگ میکڈونلڈس تو اس دکان سے میکڈونلڈس کرایہ دیتا جائے گا. تمہارے پاس دکان ہے تمہیں کرایہ ملے گا کہ وہاں ثنا سفیناز بیٹھا ہے, وہاں پہ کوئی بھی اور برانڈ بیٹھا ہے. فار دا میٹر آف فیکٹ وہاں پہ کوئی بھی بندہ بیٹھا ہے اور وہ دکان اس کی چل رہی ہے تو کرایہ ملے گا. تو تمہاری ایسی پراپرٹی جو تمہیں انکم دے رہی ہے اس کا ریٹ گر سکتا ہے, کبھی بھی نہیں گر سکتا. تو پھر کیا ٹینشن ہے میرے ساتھ انویسٹ کرنے میں. جب لوگوں کو نظر آئے ہاں یار پھر تو ریٹ کبھی بھی نہیں گر سکتا کیونکہ اس کی دکان تو چل رہی ہے, تو لوگوں نے میرے ساتھ انویسٹ کرنا شروع کر دیا. وہی لوگ جو جا کے پلاٹ لیتے تھے اس وعدے پہ کہ 10 روپے اوپر ہوگا, جب میں نے انہیں بتایا کہ آج تم کروڑ روپے کی لے رہے ہو قسطوں میں لے لو میرے سے, ٹھیک ہے, 2 سال بعد یہاں بلڈنگ بنے گی, پچھلی 3 میں برانڈ آئے تھے اس میں بھی برانڈ آئے گا, لوگوں کو سمجھ آئی. میں نے کہا جب کروڑ روپے کی چیز پہ تمہیں 70-75 ہزار لاکھ روپے کرایہ آئے گا تو کتنے کی, اس نے کہا 2 کروڑ کی. تو میں نے کہا ملک جہاں مرضی جائے اگر برانڈ بیٹھے گا اور تمہیں اگر کرایہ دے گا تمہاری چیز کا ریٹ اوپر ہے, کہتا ہے. میں نے کہا دیٹ از دا لاجیکل ریزن یو شوڈ انویسٹ. کل پلاٹ کا ہوگا میں تو نہیں بتا سکتا نا, ہاں دکان کا میں بتا سکتا ہوں کہ کرایہ آئے گا تو وہ ریٹ بہتر ہی ہوگا اس کا. تو لوگوں نے انویسٹ کرنا شروع کیا. آئی تھنک دیٹ پرٹیکولر ٹائم میرا پہلا پروجیکٹ تھا اور آئی ہیڈ 3 ملین ان مائی اکاؤنٹ, 3 ملین پاکستانی. تو وہ جو پلاٹ تھا وہ 600 ملین کا تھا, مجھے پرچیز کرنا تھا میں نے. تو میں گیا, میں نے اسے 3 ملین کا چیک دیا اور میں نے اسے بولا میں تمہیں 4 مہینے میں نا پیسے دے دوں گا. بندہ ہنسنا شروع ہو گیا, کہتا ہے یار پہلی بات ہے جہاں تو پروجیکٹ بنا رہا ہے وہاں کوئی جاتا نہیں ہے. دوسری بات یہ تیرے پاس 30 لاکھ روپے CD-70 بھی تو میرے سے پروجیکٹ کا پلاٹ لینے آ گیا ہے, تو مجھے کیا پتا کریڈیبلٹی تیری کیا ہے. میں نے اسے بولا یار دیکھ اگر میں تجھے ٹائم پہ پیسے نہیں دوں گا نا تو کریڈیبلٹی آؤٹ ہوگی, اگر نہ دے سکا 30 لاکھ رکھ لیں. تو اس کے وہاں پہ ایک پڑا ہوا تھا کہتے ہیں وہ ایک ہارس ٹائپ بنا ہوا تھا, اس نے بولا کہ تو نے یہ کیا تھا تو میں تجھے یہ بھی گفٹ کروں گا. تو ابھی ہے میرے آفس میں الحمدللہ, ٹھیک ہے. دیٹ واز مائی فرسٹ پروجیکٹ. تو اس کا USP میں نے نکالا کہ ہاؤ ٹو سیل اٹ, دین ایجوکیٹ پیپل وائی دے آر بائنگ مائی پروڈکٹ. مجھے پہلے 2-3 پروجیکٹس میں کوئی منافع نہیں ہوا, کوئی خاص کہتے ہیں نا مائنر سا بھی چینج آیا لائف میں. تو آئی ریمبر میں نے اپنا تیسرا پروجیکٹ شروع کیا تو پہلی بار گاڑی خریدی تھی. 2 پلازے بنانے کے بعد پہلی بار گاڑی. کتنا بڑا پلازا مطلب اٹ واز گڈ انف, پورا بیچا میں نے اچھے خاصے ریٹ سے بیچا, لیکن میں نے اتنا بھی نہیں کمایا کہ میں گاڑی خرید لیتا, کیونکہ مجھے تھا کہ میں جو کما رہا ہوں اس سے میں نے کیا کرنا ہے. اس سے میں نے 3 چیزیں کرنی ہے. وین یو کریٹنگ اے کمپنی یو ناٹ کریٹنگ اے کمپنی, بیسکلی یو کریٹنگ اے ٹیم. 2 چیزیں یاد رکھیں. آپ کے بزنس میں نا, ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں, سیلس کے بزنس میں, آپ کی طاقت مشینری نہیں ہے, آپ کی طاقت وہ لوگ ہیں جنہیں بولنا آتا ہے, بیچنا آتا ہے, جنہیں آپ سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کیا کیا, میں نے جتنا پیسہ کمایا میں نے اپنی ٹیم پہ اسپینڈ کرنا شروع کر دیا, انہیں ایجوکیٹ کرنا شروع کیا. لٹرلی انہوں نے بولا بھائی تو نے جا کے گولف کھیلنی ہے, تو نے سوئمنگ پہ جانا ہے, تو نے جم ہٹ کرنا ہے. اس نے بولا اتنا خرچہ. میں نے کہا ہوگا. گولف کھیلنے سے کیا ہوگا؟ گولف کھیلیں گے تو دے ول میٹ گڈ پیپل, دے ول گیٹ ٹو نو کہ اچھا یار ایک گولفر ہے, اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے, اس کے ہائر اینڈ اسکیل کے ایلیٹ لوگوں کے مائنڈ میں کیا چلتا ہے, ان کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا سیکھے گا بھائی, ٹھیک ہے. اس کا انٹلیکٹ لیول انکریز ہوگا. کتابیں نہیں کرتی, پاکستان کی تو بالکل بھی نہیں کرتی بھائی. انٹلیکٹ لیول انکریز ہوتا ہے. میرے جن 4 لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں ان کی سوچ کو ایکسیپٹ کر کے ابزارب کر کے میرا ایک ویژن کریٹ ہوگا. میں بھی ویسے سوچوں گا جیسے وہ سوچتے ہیں. اگر میں تمہاری طرح نہیں سوچ سکتا میں تمہیں دکان نہیں بیچ سکتا. تاکہ میرے سیلس کے بچوں کا انٹلیکٹ لیول انکریز ہو, میں نے ان کو بھیجا وہاں, میں نے اس پہ اسپینڈ کیا. آئی واز دا فرسٹ ریئل اسٹیٹ کمپنی جس کے نا امپلائیز 800 سے اوپر ہوئے تھے. کووڈ میں نے 400 بندے ہائر کیے تھے. اس کی ٹریننگ ماشاء اللہ ساحل ادیم نے دی تھی. ساحل ادیم نے آ کے میری کمپنی میں ٹریننگ دی تھی ٹو کریٹ دا مائنڈ سیٹ ہاؤ ٹو ڈو سیلس. اور ساحل بھائی از این امیزنگ ٹرینر. میں خود بھی ٹریننگ دیتا رہا. پھر ہم نے ٹریننگ کے نام مختلف مزے کے نام بھی رکھے کیونکہ اٹ واز ویری ٹف. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سیلس مین کی جاب از اے ٹفسٹ جاب ان دا مارکیٹ. اس سے مشکل کام کوئی نہیں ہے. کیوں؟ کیا نہیں ہے بھائی, مجھے بتا. تمہارے سامنے ایک وکیل آ گیا,
اگر تم وکالت کو نہیں جانتے کیا اس کو سیل مار سکتے ہو؟ تو تمہیں تو وکالت بھی پڑھنی ہے. تمہارے سامنے آ گیا انجینئر, تم انجینئرنگ کے بارے میں کچھ نہیں جانتے وہ کیا کام کرتے, تم سیل مار سکتے ہو؟ نہیں. کارڈیولوجسٹ آ گیا, یو ڈونٹ نو اینی تھنگ اباؤٹ واٹ از کارڈیولوجی, تم سیلس مار سکتے ہو؟ نہیں. تو سیلس مین کو کیا کیا پڑھنا ہے؟ ایوری پراسپیکٹ دیٹس گوئنگ ٹو بی ان فرنٹ آف ہیم, اف یو ڈونٹ نو دا پراسپیکٹ سیٹنگ ان فرنٹ, وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں کر سکتا. کنیکٹ نہیں کر سکتا, کمیونیکیٹ کیسے کرے گا؟ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا, سیل تو دور کی بات ہے بھائی. نو ریلیشن نو سیل. یو آر سیلنگ. کوئی ریلیٹیبلٹی ہونا ضروری ہے. ہاں, کیونکہ آپ کنیکٹ نہیں کرو گے تو آپ اس کے کہتے ہیں نا اس کی مجبوری, اس کے ریزن ٹو بائی میں نہیں پہنچو گے نا. ایک ڈاکٹر ہے, اس کا کیا ریزن ہوگا ٹو بائی؟ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح کا ڈاکٹر ہے. ٹھیک ہے, مجھے ڈاکٹری کے بارے میں پڑھنا ہے نا یار, اور میں اس سے بات چیت کیا کروں گا؟ صرف اپنی چیز کی بات کروں گا تو وہ تو ٹی وی میں بھی ایڈ دیکھ لیتا ہے نا, لینا ہوگا لے لے گا, نہیں لینا ہوگا نہیں لے گا. صحیح بات ہے. ہاؤ ٹو کنیکٹ ود دیٹ پرسن, اس کے لیے آئی نیڈ ٹو ہیو نالج. تو ایک سیلس مین کو تو میرے خیال سے دنیا کی ہر چیز کی نالج چاہیے نا یار, ٹو اسٹارٹ بلڈنگ اے ریلیشن شپ. وہ سکھانے کے لیے ایک سیلس مین میرے خیال سے 11 سے 12 مہینے میں اگر ہی کیپس آن ورکنگ اینڈ ٹریننگ تو ہی ریچ 10% آف اے سیلس پرسن آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو. At least if he knows the history of the country, he knows the history of the city, he knows the history کہ بھائی وہ کون ہے. Sorry but that is reality. اگر میں بیٹھا ہوں اسلام آباد میں تو مجھے پتا ہے وہاں پہ کس کیٹیگری کے پاس کتنا پیسہ ہے, کس کیٹیگری کے پاس کتنا پیسہ ہے, ان کی ہسٹری کیا ہے. اگر میں کسی ملک کے پاس جاؤں, ملک کی ہسٹری کیا ہے. اگر میں کسی شاجی کے پاس جاؤں, شاجی بیسکلی ان کو کس کاسٹ سے کدھر سے ہیں, تو کہ میں ان کو کنیکٹ ہی نہیں کر سکتا, ان کے لیول پہ ان کی عزت ہی نہیں کر سکتا, تو وہ مجھ سے 10 کروڑ کا کیوں خریدیں گے چیز یار, 2 کروڑ کی کیوں خریدیں گے؟ تم پینٹس نہیں بیچ رہے یار. آر یو سیلنگ سیل فونس؟ یو سیلنگ ریئل اسٹیٹ اینڈ یو سیلنگ فار دا فرسٹ ٹائم ان پاکستان. بحریہ ٹاؤن نہیں بیچ رہا میں, بینگ ویری آنیسٹ, میں اپنا پروڈکٹ اپنا پروجیکٹ بیچ رہا ہوں وچ از ان سائڈ بحریہ ٹاؤن. So if I don't have the knowledge of the person, I can never connect and create a relation to reach that level where he buys my product. How do you train your salesman basically? So basically I've been through 8 years, more than that now. تو کیا پروسیس کیا ہوتا ہے پورا؟ یہ بڑے مزے کا پروسیس ہے. بتاؤ. میں پہلی چیز کہتا ہوں کہ یار زیادہ پڑھے لکھے میرے پاس نہیں آنا, بیکاز ہمارا ایک بڑی گندی بیماری ہے. اس بیماری کا نام ہے ڈگری. ڈگری سمجھ رہے ہو؟ تمہارے گھر میں بھی لڑائی ہوتی ہے, گھر کے باہر بورڈ میں کیا لکھا ہے؟ MBBS لکھا ہے, یہ لکھا ہے. اس کے بعد نا نالج حاصل کرنے کی ہمت ہی ختم ہے. ہم لوگ اس طرح پڑھتے ہیں کہ اگر ہم نے ماسٹرس کر لیا تو ہم نے فتح کر لی, اب میں بیوی کروں گا, بچے کروں گا, نوکری کروں گا, مر جاؤں گا. یہ پاکستانی ہے. تو میں پہلی چیز یہ کہتا ہوں, جو پڑھا لکھا ہے اس کو میں ٹریننگ نہیں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی نظر میں ختم کر چکے دنیا. یہی سوچ ہے جس نے آپ کا ملک لے کے ڈوبی ہے. ٹھیک ہے, یا تو وہ بہت ایکسٹراڈنری تو PhD وغیرہ کرے گا. ضروری تو نہیں ہے ہر پڑھا لکھا تو بندہ. ہاں, میں اس طرف آ رہا ہوں ابھی, لیکن میں جینوئن 90% کی بات کر رہا ہوں. 10% جو یہ سمجھتے ہیں نا وہ اپنی فیلڈ میں بہت آگے بھی نکل جاتے ہیں. جو سیلس کی نوکری کرنے آتا ہے نا MBA والا, اس کی شاید نوکری اس لیے نہیں مل رہی ہوتی کیونکہ اسے پتا ہوتا کہ اس نے شاید ڈگری لے لی, اس کے بعد وہ ایفرٹ ہی نہیں کر رہا. اس لیے مجھے پہلے سے پتا ہوتا جو سیلس کی نوکری کرنے والا MBA والا آ رہا ہے نا, تو اس کے 2 ریزن ہیں بھائی. یا تو امیر باپ کا بچہ تھا, ویلے ٹائم میں ٹائم پاس کرنے آ رہا ہے, تو میرا کسی کام کا نہیں ہے. دوسرا, اس نے صرف ڈگری کے لیے پڑھا ہے اس لیے اسے نوکری نہیں ملی, تو اب وہ سیلس کرنے آ رہا ہے. تو جس نے ڈگری کے لیے پڑھا ہے وہ تو نالج سیکھ کرنے کے لیے ریڈی ہی نہیں ہے. تو میں اس کو جتنا بھی سکھا لوں وہ کہے گا مجھے زیادہ آتا ہے. اس کو کیسے بیٹ کرو گے؟ ہائرنگ کس طرح ہوگی آپ؟ ایک کویشچن ہے, اس کو کیسے بیٹ کرو گے؟ اگر تم نے یہ سوچ لیا تمہیں زیادہ آتا ہے, تم کچھ بن سکتے ہو؟ نہیں بھائی. تو یہی سوچ تو ہے بھائی. یہاں ڈاکٹر بعد میں بنتا ہے, ٹھیک ہے, ڈاکٹر بننے والا تو کہتا ہے بس مجھے ہی سب کچھ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ہر جگہ بس بولے گا یہ ڈاکٹر ہے. ماں آگے بولے گی وہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, باپ بولے گا وہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے. بھائی ڈاکٹر بن گیا, اس نے کیا کیا ایکسلنس, ہزاروں ڈاکٹر ہیں. اس طرف نہیں جانا, اس کو وہیں پہ فل اسٹاپ لگا دیتے ہیں ہم, واہ واہ کر کے پارٹیز تھرو کرتے ہیں, او میری ڈگری مل گئی. اس کے بعد بھی تو کچھ کرنا ہے. اس کے بعد پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. پڑھے لکھے لوگوں کی یہ تو بیماری ہے, ڈگری ملنے کے بعد دے تھنک اٹس دی اینڈ آف دا ورلڈ. میں تو ان لوگوں کو پکڑتا ہوں بھائی جس نے تھوڑا سا پڑھا ہے, اس کو 2+2 4 آتا ہے. ٹھیک ہے, لکھے ہوئے بورڈ کے اوپر انگریزی پڑھنے آتی ہے, ٹھیک ہے, اردو پڑھنے آتی ہے, لکھ سکتا ہے, گڈ انف.
5वीं पास, वो कौन सा प्रोग्राम लगता था यार, क्या 5वीं पास से तेज है? हाँ बस इतना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रेडी है सीखने के लिए, वो क्वेश्चन करेगा, वो कहेगा अच्छा ये क्या है, उसमें बोलूँगा ये टास्क कर क्या, वो करेगा। उसमें बोलूँगा आज तुमने जाके इस हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, इस पॉलिटिकल पार्ट को पढ़ना पड़ेगा, शेयर्स को पढ़ना है, बहरिया की हिस्ट्री पढ़नी, DHA की हिस्ट्री पढ़नी है, पूरे मैप को सीखना है, वो सीखेगा। ठीक है, उसमें बोलूँगा किस तरह बैठते हैं, उठते हैं, खाते पीते हैं किस तरह, वो सब सीखेगा। वो सीखने के लिए तैयार है, वो ओपन बुक है जिसमें आई कैन राइट डाउन द, कहते हैं ना द बुक आई कैन राइट इज़ अ पर्सन हु इज़ रेडी टू, कहते हैं ना वो अपने अंदर हासिल करने के लिए नॉलेज वो तैयार है। पढ़ा लिखा बंदा, पाकिस्तानी, सॉरी नॉट पाकिस्तानी, एशियन, इवन आप इंडिया में भी चले जाओ 90% ये बीमारियाँ, ठीक है, इट्स नॉट पाकिस्तानी। इसलिए कि हम लोगों ने डाल दिया बड़े सग़ीर में कि भाई गोरे आए थे, बड़े पढ़े लिखे थे, ठीक है, अब हमने उतनी एजुकेशन हासिल कर ली, अब हम भी गोरे हो गए, क्या करें, बाहर चलते हैं, इससे ऊपर नहीं पढ़ना। बाहर जाके मैकडॉनल्ड्स में बैठ के टॉयलेट साफ़ कर रहे होंगे वो MBA वाले, यहाँ पे तस्वीरें लगा के भेज रहे होंगे वी आर वेरी हैप्पी, और यहाँ के लोगों को धोखा दे रहे होंगे, यहाँ के लोग भी MBA करके बाहर दफ़ा हो रहे होंगे। क्या ज़िंदगी है, बुलशिट लाइफ पान। तो उससे बेहतर तो वो सारे जो 5वीं पास वाले मेरे पास आए, अल्हम्दुलिल्लाह यार, दे ऑल आर हैविंग आई थिंक luxury life 10 times नहीं 1000 times better luxury life than the people who are chartered accountant from the last 10 years and working in the firms. वो 2 साल उस ट्रेनिंग में मेहनत करके उनसे आगे निकल गए। गुड एंड बैड टाइम्स आते रहते हैं, आज के बड़ा टफ टाइम चल रहा है, कल फिर अच्छा आ जाएगा यार, आई हैव सीन अप्स एंड डाउन्स, उससे कारोबार बंद नहीं होता। तो ये फ़र्क है। तो इस तरह से इस तरह से आप ट्रेन करते हैं अपने? नहीं, मैं इस तरह से ट्रेन नहीं करता, मैं बोल रहा हूँ पहले सिलेक्ट किसे करता हूँ, इनको सिलेक्ट करता हूँ यार जो रेडी होते हैं सुनने के लिए। ट्रेनिंग के लिए देयर आर डिफरेंट बुक्स वी गो थ्रू, प्रॉपर एजुकेशन सेटअप है पूरा। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद बुक्स लिखी हैं, बहुत सारे लोगों ने लिखी हैं, दे गो टू डिफरेंट प्लेसेस, इवन उनका जो टारगेट्स होते हैं, दे गो टू डिफरेंट रेस्टोरेंट्स, दे टारगेट्स इस कि वहाँ जाएँ, प्रोस्पेक्टिंग करें, क्लाइंट्स लेके, इशारों पे खड़े होकर क्लाइंट्स लेके आते हैं वो। उनका वो जो होता है ना एक गरूर, क्योंकि सेल्समैन में ना 2 चीज़ें नहीं हो सकती, एक तो ये मैं नहीं हो सकती, ईगो डेफिनेटली मैं हो नहीं सकती। मैं कोई इशारे पे खड़ा हो किसी को बोलूँ आओ मेरा प्रोडक्ट लो, वो सेल्समैन हो नहीं सकता, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अंदर ना ये चीज़ नहीं हो सकती कि मुझे उसने ये बोल दिया, या फिर समझ लो कि इन दैट अदर सेंस उसको कॉन्फिडेंस में होना है, उसको ये यकीन होना चाहिए कि वो चीज़ बेच लेगा। वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट वाली वाइब आ रही है, मूवी देखी आपने? उसके नहीं, मैंने मूवी देखी, एवरीवन सेड मी कि वो देखो तो नहीं देखी अभी तक आपने? आई फील लाइक मैंने भी देखी नहीं है, टाइम नहीं मिला अभी तक। इट्स बीन लाइक 6 years एवरीवन इज टेलिंग मी कि वो देख लो यार। सेल्स के ऊपर बड़ा नेक्स्ट लेवल सीन है यार, उसमें बहुत सारे इस तरह के सीन्स हैं। नहीं मैंने वो देखी नहीं है, एंड एवरीवन इज टेलिंग मी इट्स अ वेरी गुड, या इट इज अ गुड मूवी। बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ये जो आपने गोल्फ वाली बात की है बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उसको उस लेवल पर लेकर जाना ज़रूरी है सेल्समैन को, ताकि वो उनकी लाइफ से रिलेट कर सके। कुछ चीज़ें होनी चाहिए कॉमन ना, जो कि मैंने खुद भी सीखा ना। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक दफ़ा मैं बहरिया में एक ट्रांसफ़र देने गया अराउंड वन ऑफ द 2013-14, तो मैं कोई 5 मिनट लेट था, आगे एक फ़ौजी था, मुझे नहीं पता था फ़ौजी जो है ना वो इस बात में बड़े होते हैं, पंचुअल होते हैं। उसने उठा के फ़ाइल मेरे मुँह में मार दी थी पूरे हेड ऑफिस के सामने ना, वो हार्डलिक। मैंने कहा थोड़ी सी तो इज़्ज़त है मेरी इर्द गिर्द, बट चलो एनीवेज। मैंने उस दिन में एक चीज़ सीखी, मैंने कहा जब तक मैं ये नहीं जानूंगा कि एक आर्मी पर्सन को डील कैसे करते हैं, मुझे डील नहीं करना। मैंने उसके बाद छोड़ दिया डील करना, अनटिल आई नो कि उसकी ये हैबिट है, उसे इरिटेट करेगा वो 5 मिनट लेट होना, क्योंकि दे हैव बीन ट्रेन्ड टू बी ऑन टाइम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने उसकी रिस्पेक्ट की। आगे मैं उस दिन ईगो में आ जाता, या इसने ये क्यों किया, तो मैं कभी ना सीखता। मैंने उस दिन सीखा कि हाँ मेरी 5 मिनट लेट होने की गलती थी, अगली बार मैं 3 मिनट पहले आऊँगा अगर मैं किसी आर्मी के बंदे के साथ डील कर रहा हूँ, बिकॉज दे विल बी ऑन टाइम एंड दैट इज़ देयर रिस्पेक्टेबल पार्ट। इस पर मैं उसको बात करके नहीं निकल जाऊँगा उसमें आकड़ है, उसमें आकड़ नहीं है भाई। वो थक गया इस मुल्क की गंदी मेंटालिटी से कि 5 मिनट लेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार। 5 मिनट लेट से क्यों फ़र्क नहीं पड़ता 5 मिनट लेट से? ये मैंने सीखा। यही बात तुम सोशल मीडिया में तस्वीर लगा के लगा दोगे, उसने यूँ हेड ऑफिस में किया तो फौजी तो ऐसे ही होते, तुम गलत हो भाई, उसने बिल्कुल ठीक किया, तुम 5 मिनट लेट क्यों थे? ये नहीं मारना थोड़ी बदतमीजी है भाई, प्यार से यार। पॉइंट इज नॉट दिस। मैं कहता हूं कि क्यों भाई ये प्यार कर गोली मारने बंदा 5 मिनट लेट है। ये प्यार कर करके तो यहाँ तक पहुँच गए हैं।
یا یوں نہیں کرو یار, یوں کر دو یار, ٹھیک نہ کرو اپنے آپ کو. تھوڑا سا میری نظر میں I completely disagree to the point کہ you need respect, you earn respect بھائی. بھیک مانگنا عزت کی چھوڑ دو, پاکستان کامیاب ہو جائے گا. اگلی بار کبھی کسی آرمی کے بندے نے مجھ سے نہیں کچھ غلط کہا, کیوں؟ کیونکہ میں نے رسپیکٹ ارن کی, میں ٹائم سے پہلے گیا, میں نے اس کو عزت دی, اس نے میرے سے مال خریدا یار, سمپل. ایک سیلز مین یہ سوچے گا اس کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا, تو وہ اسی میں رہے گا اگلے 2 دن میرے ساتھ کیا ہو گیا. اگر وہ 1 منٹ میں سوچے گا کہ یہ جو وائس میں میری غلطی ہے, وہ اگلے 10 سال تک ٹائم پہ چلے گا. یہ جو آپ نے سوچا بھی کہ یوں نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کو نہیں دیکھنا. گلاس میں بھرا ہوا پانی دیکھو, دیٹس پازیٹیو سائڈ, اس کے اندر سے پازیٹیو ڈھونڈو. میری نظر میں سیلس مین وہ ہے جو اپنی زندگی کے کسی بھی برے یا اچھے ٹائم سے پازیٹیو ڈھونڈتا ہے, کیونکہ اگر تم پازیٹیو نہیں, یو کین ناٹ سیل اٹ.